مولانا یا صاحب الزمان. فلما جاءہم، جب ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کے پاس اللہ کی وہ آخری حجت آ گئی، تو ان دعا مانگنے والوں نے، انتظار کرنے والوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، یہی سب سے بڑے کافر بن گئے. جو کافروں کا خاتمہ کرنے کے لیے تجھے بلا رہے ہیں وہی کافر بن گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ تو اللہ کی لعنت. پیغمبر کی حدیث اس کے ساتھ ایڈ کیجیے، اور پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں گزرا، میری امت کا ایک گروہ 100% اس طرح سے اس کی کاپی کرے گا. دو مثالیں یا ایگزامپل پیغمبر نے دی. کہا کہ جیسے حذف النعل بالنعل، جوتے کا پیر اٹھاؤ تو جوتے کے پیر میں ایک جوتا دوسرے جوتے سے جتنا سملر و مشابہ ہوتا، میری قوم کا ایک گروہ بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل کے مشابہ بنے گا. جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کریں گے. اور پیغمبر نے دوسری مثال دی کہ یہاں تک کہ اگر کبھی وہ بنی اسرائیل کسی جانور کے بل میں بھی گئے ہوں گے تو میرے ماننے والے بھی وہاں پہنچیں گے. یہ قرآن بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا. وہ بنی اسرائیل جو پیغمبر کے آنے سے پہلے اس انداز سے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے کہ غالباً دنیا کی پوری ہسٹری میں آدم سے لے کے قیامت تک کسی قوم نے اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا، اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اور اپنے حساب سے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اپنے حساب سے بہت زیادہ پریپریشن کے ساتھ. یہ لفظ جس کے لیے میں اس وقت ذہن میں کوئی انگریزی لفظ نہیں بنا پا رہا ہوں، کہ جو ان کا اپنا ایک اندازہ تھا، انہوں نے اپنا ایک گیس لگایا تھا اس کے حساب سے. اگر اسرائیل کے پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر 1948 سے لے کے مڈ 70s تک گریٹر اسرائیل کا وہ میپ لٹک رہا تھا یا نقشہ بنا تھا کہ جس کے اندر مدینے کو بھی پارٹ آف دا اسرائیل قرار دیا تھا، مکے کو نہیں، مدینے کو، تو اس کا ایک ریزن بھی اور اس کی ہسٹری بھی. لاسٹ ایئر میں نے شعبان کی محافل میں ایک اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر موقع ملا تو میں اس واقعے کی تفصیل بیان کروں گا. ذرا سی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مگر آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ ہسٹری سے مدینے کی ہسٹری سن لیجیے اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آخر گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری انہوں نے مکے تک کیوں نہیں پہنچائی، مدینے پہ جا کے کیوں روک دی؟ کیوں وہ کلیم کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارا حصہ ہے؟ واقعاً ہمارے پاس معصومین کی احادیث میں یہ موجود ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے جس کا فاؤنڈیشن اس وقت اس زمانے کے یہودیوں نے رکھا تھا، مگر وہ یہودی اور تھے، یہ یہودی اور ہے. اور وہ ہسٹری کیا ہے یہ اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سنسیئرٹی آدمی کو فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ اس کے ساتھ پراپر نالج اور پراپر گائیڈنس نہ ہو. جو اکثر شریعت کے مسائل میں بتاتا ہوں اس کے اندر یہ جملہ بھی کوٹ کرتا ہوں، اس کی ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ لیک آف نالج کے نتیجے میں آدمی اچھا کام کرنے جاتا ہے، گناہ مول لے لیتا، شریعت کو فالو کرنا چاہتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا. اور یہ آج کل بھی جو فقہ کے لیکچر ہو رہے ہیں اس کے اندر کتنی اس کی مثالیں آ چکی. لیکن سب سے پہلی اور سب سے واضح مثال تو یہودی میں فرق ہے. یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے یہودی ہی اللہ کی طرف سے صحیح مذہب تھا، اور اس زمانے کے جو جیوز تھے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح مانے جائیں گے. اب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پیلسٹائن کا علاقہ جو ہمیشہ سے یہودیت کا سینٹر یا گڑھ رہا ہے، وہاں پہ، اور ایک بہت پہلے کی بات ہے، کافی جنریشن پہلے کی، شاید حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے جسٹ آفٹر یا شاید ان سے بھی پہلے، ینگسٹر کا ایک گروپ تھا جنہوں نے جب اپنی کتابوں میں مسلسل یہ پڑھا، تورات کا جو اوریجنل ورژن ان کے پاس تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا،
یہ اللہ کی آخری حجت بنے گا، اور اسی کا لایا ہوا دین مشرق سے مغرب تک ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جو اس کا ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ دیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، جو ہمارے یہاں ایک ٹائٹل ہے رضی اللہ تعالی عنہم، تاکہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ جب انہوں نے آخری رسول کے بارے میں یہ سارا ڈسکرپشن اپنی کتابوں میں پڑھا تو ایک بار اتنی محبت ان کے دل میں آ گئی کہ کہا کہ ہم یہ ٹریس کرتے ہیں کہ وہ آخری رسول کہاں پہ آئے گا، ہم اس کے آنے سے پہلے اس کا ویٹ کرنے کے لیے، دیکھیں یہ پریپریشن آف ظہور، پہلے سے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ پیلسٹائن کے علاقے کے یہودیوں کو اس لیے یہ آسانی ہو گئی کہ ان کے پاس توریت کا اوریجنل ورژن تھا جس میں ساری ڈیٹیل موجود تھی۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ کی 3 آیت جو حضرت سلمان کے بارے میں آئی۔ وہ ایران میں رہتے تھے، ان کو اپنے دادا کی ایک قرآنی کتاب مل گئی، پیغمبر کی ساری نشانیاں تھیں، وہ پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے تھے، لیکن ایران سے فقط ایک ریپرزینٹیٹو آیا تھا، سلمان۔ پیلسٹائن سے تو بہت بڑا گروپ آیا، اور یہ سلمان فارسی سے کئی جنریشن پہلے کا واقعہ۔ ان کتابوں میں ساری ڈیٹیل، کیونکہ مدینہ اس وقت تک نہیں بنا تھا، مکہ بن چکا تھا۔ مکہ تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اسٹیبلش کیا، مدینہ نہیں، خالی ایک ڈیزرٹ پڑا ہوا تھا۔ لیکن کتابوں میں ڈیٹیل تھی کہ یہ آخری رسول ایک ایسے شہر سے ظاہر ہوگا کہ جس کے چاروں طرف کھجور کے باغات ہوں گے، اس انداز کی اس کی پہاڑیاں ہوں گی۔ مدینے کے اطراف کی پہاڑیاں ایک خاص انداز کی پہاڑیاں، ان کا رنگ بھی مختلف ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ راکس کی بنی اور لاوے کی بنی ہوئی ہے، اس کی ایک خاص بہرحال ڈیٹیل یہ لکھا تھا۔ اور یہ علاقہ ایر اور آئر کے درمیان ہوگا۔ یہ عرب میں 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، جیسے ہندوستان اور پاکستان میں ہمالیہ پہاڑی سلسلہ، کوہ قراقرم میں سلسلہ کا ایر اور آئر کے درمیان، یہ سب تورات کے اوریجنل اسکرپٹ میں لکھا ہوا۔ انہوں نے سنا پیلسٹائن اس زمانے میں دنیا کا سب سے مالدار علاقہ تھا۔ کیا کہنا حضرت داؤد و سلیمان کے زمانے میں پیلسٹائن کے علاقے کی شان و شوکت، ساری دنیا کی دولت کھینچ کے وہاں پہ آ رہی تھی۔ یہودی ویسے ہی اس وقت تک دنیا کی مالدار ترین قوم تھی، جب تک کہ بخت نصر نے آ کر ہیکل سلیمانی کو گرایا نہیں، یروشلم کو جلایا نہیں، جس دیوار کے سامنے آج تک جا کے روتے ہیں اس دیوار کو توڑا نہیں، مالدار ترین قوم تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کیا، جتنے فنڈز ملے سب کو لے کے چلے۔ ان کی پیغمبر اسلام سے سنسیئرٹی اور محبت کو دیکھی۔ اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر 3000 سال پہلے۔ اور پھر آج بھی انسان اگر اپنا گھر یا وطن چھوڑتا تو خراب جگہ سے اچھی جگہ جاتا، اچھی جگہ سے خراب جگہ کوئی نہیں جاتا۔ کراچی سے میلبرن آنے کو لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن کراچی سے انہیں کسی چک میں یا کسی پنڈی بھٹیاں وغیرہ کے اندر بھیجے کوئی نہیں جائے گا۔ آج بھی یہ ممکن نہیں۔ تو اس زمانے پیلسٹائن جیسے شاندار علاقے میں رہنے والے بزنس مین، لکھپتی اور کروڑ پتی اور ملینر، اور اس زمانے کے اسٹینڈرڈ سے بلینر، لیکن پیغمبر کی محبت میں جو خاص جملہ ہے حدیثوں کا کہ پیغمبر کی محبت، بزنس بند کی، جائیداد بیچی، باغات دوسروں کے حوالے کی، اپنا علاقہ چھوڑا، بزرگوں کو چھوڑا، خاندان والوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، کہا جو ہمارے ساتھ چلے وہ ہمارا دوست ہے، باقی سب کو خدا حافظ۔ پہلے زمانے باپ دادا کی قبر یا باپ دادا کی ہڈیوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ پیغمبر کی محبت میں چلے، اور کس طرح چل رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس لوکیشن نہیں، کہا کتابوں میں جو کچھ سائن لکھی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہم چلیں گے۔ ایک ایسا سفر کہ جس کا ڈیسٹینیشن بھی اننون اور پتہ نہیں کتنے عرصے میں پہنچیں گے، چلے گی لوگ۔ جیسا آج کل امریکہ میں رہنے والے ہمارے بعض نوجوانوں کا ایک جذبہ تھا، کہیں سے انہوں نے ایک بات سن لی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ جو فلوریڈا کے قریب ہے وہاں پہ امام کی حکومت ہے۔ تو اب اکثر وہاں پہ ایک قسم کا لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے،
بزرگ ان باتوں میں ذرا احتیاط کرتے ہیں، ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے مائگریشن، مگر نوجوان اکثر وہاں یہ سننے میں آتا کہ جی 10-12 لڑکوں نے ایک مل کے طے کیا کہ ایک بوٹ کرائے پہ لیں گے، ہم جائیں گے برمودا ٹرائنگل، اور فلاں جگہ اسکیم بن رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے برمودا ٹرائنگل، جبکہ برمودا ٹرائنگل کا امام زمانہ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ ایک بات مشہور ہو گئی، زبانوں پہ آ گئی، افواہ پھیل گئی، وہ جزیرہ خضرا میں امام زمانہ رہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، برمودا ٹرائنگل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں روایتوں میں جزیرہ خضرا کی ڈیٹیل ہے کہ ایک جزیرہ ہے جہاں پہ امام کی حکومت اسٹیبلش، اور اس کے اندر کی کچھ سائنس برمودا ٹرائنگل میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر کچھ سائن کامن نظر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حدیثوں کو بغیر کسی پروف کے زبردستی برمودا ٹرائنگل کے اوپر لے جا کے اتاریں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ جزیرہ خضرا کے قریب جو بھی کشتی جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، برمودا ٹرائنگل کے قریب جو جہاز جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ڈس ایپیئر، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، حادثہ ہو تو کوئی ریکش تو ملے، کوئی تختہ تو ملے، کوئی کیل تو ملے، غائب، وہ ایک الگ ٹاپک۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کی محبت کچھ نوجوان ہمیں اکثر نظر آتے ہیں، خصوصاً فلوریڈا کے آس پاس رہنے والے، میامی میں جاتے ہیں وہاں یہ بات چلتی ہے، اور لنڈن میں جاتے ہیں وہاں یہ بات چلتی ہے، ٹیمپا میں جاتے ہیں وہاں یہ بات چلتی ہے۔ تو وہ لوگ، وہ جو نوجوان تھے، ان کے پاس تو بہرحال تورات کتاب تھی، اللہ کا وہ کلام جس کے اندر اس وقت تک کوئی چینج نہیں آیا تھا، تو وہ تو گویا ایسا تھا جیسے قرآن میں ایک چیز لکھی ہے، اس زمانے کا قرآن تورات، تو 100% یقین کے ساتھ چلے اور بڑی پریپریشن کے ساتھ چلے۔ ابھی آپ سنیں گے، ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن آف ظہور، لیکن ایک جملہ ابھی سے کہہ دیں کہ پریپریشن میں یہ غلطی نہ کیجیے گا جو ان نوجوانوں نے کی تھی۔ وہ کیا غلطی ہے وہ ابھی آگے آئے گی، پہلے واقعہ تو مکمل ہو جائے، بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ مجلس آج تو ہر صورت میں یہ درس ٹائم پہ مکمل کرنا۔ چلے یہ لوگ اب پیلسٹائن سے یہ لوگ داخل ہوئے سعودی عرب کی سرزمین، یہ آج سعودی عرب کہلاتا ہے، ورنہ پہلے تو نجد کا علاقہ الگ تھا، قطیف و عیسیٰ کا علاقہ الگ تھا، سب جگہ سے زحمتیں اٹھا اٹھا کر اس علاقے میں آ گئے کہ جو آج حجاز کا پروونس کہلاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے لیے اصل سعودی عرب مقدس نہیں، فقط حجاز کی سرزمین، وہاں پہنچ گئے یہ لوگ۔ یہ جو میں نے 2 منٹ میں ان کو فلسطین سے اٹھا کر حجاز پہنچا دیا، پتہ نہیں کتنے سال لگے، 10 سال یا 12 سال یا 15 سال، مگر پیغمبر کی محبت کے اندر یہ ساری ٹھوکریں کھاتے کھاتے پہنچ تو گئے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو مین ان کے پاس سائن تھی اس لوکیشن کی جہاں رسول کو آنا ہے، وہ یہ تھا کہ ایر اور آئر پہاڑی کے درمیان کے علاقے میں آئیں، یہ نام کوئی نہیں جانتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ اب اتنا بڑا حجاز کا علاقہ، اتنا بڑا عرب کا ڈیزرٹ، جس سے پوچھا اس نے کہا ہم کو پتہ ہی، اب کیا کریں، پریشان ہو گئے، کہا کہ اچھا جہاں تک پہنچے ہو یہیں پہ اسٹے کر لو۔ اور اس وقت خیبر کا علاقہ ان کو اسٹے کرنے کے لیے اس لیے بہت پسند آ گیا کہ اس میں 2 خوبیاں تھیں، ایک گرینری بہت زیادہ تھی جو عرب کے ڈیزرٹ کے اعتبار سے خصوصی اہمیت والی جگہ بن گئی، جو ہل اسٹیشن کی اہمیت ہوتی ہے خیبر ویسا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ خیبر کو کچھ نیچرل پروٹیکشن تھا جو چاروں طرف پہاڑیاں، اب اپنے ساتھ بہت سارے فنڈز لے کر آئے اس کی حفاظت بھی کرنا، تو کہا کہ وہ جگہ تو نہیں مل رہی ہے، ایٹ لیسٹ ایک ٹرانزٹ اسٹے کرو خیبر کے اندر۔ پھر وہاں پہ انہوں نے وہ قلعہ بنایا، وہ اس فنڈز کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ روایت یہ بتاتی جب یہ لوگ وہاں رہ گئے، مگر ان میں سے کچھ لوگوں کو خیبر کا کلائمیٹ سوٹ نہیں کر رہا تھا، چنانچہ وہ پہاڑی سے اتر کر ڈیزرٹ میں جا کے رہ گئے۔ ایک وہ جو ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے وہ اپنے دوستوں سے ملنے خیبر آ رہے تھے، اب یہ بالکل اس علاقے میں نہیں، تو قریب ایک بدو جا رہا تھا، اس سے کہا کہ بھائی ہمیں گائیڈ کرو، ہمارے کچھ دوست وہاں رہتے ہیں، ہمیں وہاں جانا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، میں تمہیں شارٹ کٹ سے لے جاؤں گا، تھوڑا مشکل راستہ ہے لیکن کیا کر شارٹ کٹ سے لے جانا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شارٹ کٹ؟ کہا کہ ایر اور آئر کے درمیان۔ ایک مرتبہ جیسے شوق لگاؤ، کیا نام تم نے لیا؟
کہا ایر اور آئر کے درمیان؟ ایر اور آئر؟ کیا تم جانتے ہو ایر اور آئر کیا ہے؟ وہ ہنسا، اس نے کہا بھلا میں نہ جانوں، یہ جس علاقے سے میں لے جا رہا ہوں یہ وہاں کی دو پہاڑیاں، اگرچہ اس کا راستہ بڑا مشکل سا ہے، نئے آدمی کے لیے پرابلم ہوتا ہے، لیکن شارٹ کٹ وہی، میں وہی اسی راستے سے لے جاؤں۔ کہا کہ ارے چھوڑو، ہم جہاں جا رہے تھے سب بھول گئے، ہمیں تو ایر و آئر تک پہنچا دو، جتنا ہم تم سے وعدہ کر رہے تھے اس کا ڈبل پیمنٹ کریں گے۔ یہ لفظ ایر اور آئر، یہ دو پہاڑ ڈھونڈتے ہوئے تو ہم کو 10 سال ہو گئے ہیں، بالکل فلوک کے اندر یا بالکل اتفاقی طور پر اس جگہ کا پتہ چل گیا۔ چنا کہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ ویسے یہ علاقہ بڑا خطرناک سا ہے، لیکن کھجور کے باغات بہت زیادہ۔ خیبر جو مسلمانوں کی اتنی بڑی کامیابی بنا، لیکن خیبر کی ہسٹری کیا ہے، مدینے کی ہسٹری کیا ہے، یہ ان شارٹ اس لیے بتا رہا ہوں، روایت اتنی شارٹ نہیں ہے، روایت تو بہت لمبی ہے، لیکن بہرحال ایک حد سے زیادہ آپ کے صبر کا امتحان مجھے نہیں لینا چاہیے، جو اس کا اصل میسج۔ اب وہاں پہنچے، خالی علاقہ پڑا، اس کے اندر پہلا انہوں نے اپنا شہر بنایا، اور اس شہر میں پہنچنے کے بعد مجھے کتاب میں دوسری سائنس لکھی تھی کہ کھجور کے درخت ہوں گے، کالے رنگ کی پہاڑیاں ہوں گی، اور ایک پہاڑی کا نام ایر ہوگا، ایک آئر ہوگا، ساری نشانیاں مل گئی۔ وہاں جا کے انہوں نے پہلی آبادی بسائی، جس کی وجہ سے آج کے یہودی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس لیے یہ ہمارا حق۔ مگر تمہارے کون سے بزرگ؟ تمہارے وہ بزرگوں نے بنایا ہے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے، اور خاص یہ کہے کہ شہر کو بسایا کہ یہ ہم پیغمبر کے نام پہ پیغمبر کے لیے بنا رہے ہیں۔ اب ان کا جذبہ دیکھی، اور آج یہودیت کی اسلام سے اتنی بڑی دشمنی دیکھی۔ ابو جہل بھی اسلام کا دشمن تھا، ابو لہب بھی اسلام کا دشمن تھا، ولید بھی اسلام کا دشمن تھا، نام و نشان مٹ گیا، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، وہ بات ہسٹری میں چلی۔ اور یہودیوں کی دشمنی جو چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے، اور آج بھی جہاں جہاں پہ مسلمان کسی بھی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، چاہے کسی سو کالڈ مسلمان کے ہاتھوں، پیچھے آپ کو ہاتھ یہود کا نظر آئے گا۔ یہ اتنی بڑی دشمنی، اور کن یہودیوں کی کہ جن کے بزرگ پیغمبر سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ باقاعدہ اپنی ایک سیٹ لائف کو چھوڑ کر جنگل میں آ کے بیٹھے۔ اور ابھی اور دیکھیے کہ اتنا گہرا ان کا عقیدہ تھا پیغمبر پر، اتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ وہ عقیدہ کیسے مضبوط تھا اب سنیے، یہاں آ کے رہ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جگہ تو ہم کو مل گئی، یہ کہیں سے پتہ نہیں چل پا رہا کہ کتنے سال بعد رسول آئیں گے۔ جیسے ہماری کتاب ظہور امام کی کتنی ہی نشانیاں، لیکن کوئی نشانی ایسی نہیں، ایک بھی نشانی ایسی نہیں جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ اب امام قریب آ رہے ہیں۔ ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ کبھی ایسا لگتا ہے کل امام آ رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی 100 سال باقی۔ لیکن ان کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس بہرحال کچھ نشانیاں تو تھی نا، اور ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور ایسے زلزلے آئیں گے، اور ایسا سورج گہن لگے گا، اور ایسا چاند گہن لگے گا، اور ایسی بارشیں ہوں گی، اور ایسا سفیانی نکلے گا، اور یہ سارے حالات۔ یا جو پچھلے اتوار کو آپ نے روایت سنی کہ ایک تہائی دنیا اس طرح ماری جائے گی، اور ملک الموت کو اتنا بزی ہونا پڑے گا، ان کے پاس تو یہ نشانیاں نہیں، خالی جگہ تھی کہ ایر اور آئر کے درمیان کھجور کے درختوں کے قریب کالے رنگ کی پہاڑیوں سے ملا ہوا اس کا شہر ہوگا، ٹائم پیریڈ کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پتہ نہیں کتنا ویٹ کرنا پڑے، اور ہمیں ان کے لیے پریپیئر ہو کے بیٹھنا۔ لیکن ان کی سنسیئرٹی بار بار دیکھی، لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے نقصان بھی سنی آخر میں۔ اب کیا پریپریشن کی جائے؟ کہا کہ جب وہ آخری رسول آئے گا اور اپنے دین کو پھیلائے گا، تو انبیاء کی ہسٹری یہ بتا رہی کہ جب کسی نبی نے دین کو پھیلایا ہے تو سارا زمانہ اس کے اگینسٹ ہو گیا، چنانچہ نبی کو غزوے یا جہاد کرنا پڑے، ہمیں جہاد کے لیے تیاری کرنا، اور ہر جہاد 3 چیزیں مانگتا۔ دیکھیے پھر ایک بار ایک جملہ کہہ دوں جو مجھے آخر میں کہنا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے اندازے لگا رہے، بھائی جس رسول کے لیے تیاری کر رہے ہو انہی میں سے کسی رسول کی حدیث ڈھونڈو کہ وہ کیا پریپریشن بتاتے ہیں، اپنی طرف سے اندازے لگا کہ وہ آئے گا تو اس کو جنگ کرنا پڑے گی، تو ہر جنگ کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی، ایک آرمی چاہیے ہوتی، ایک ہتھیار آرمز اینڈ ایمونیشن چاہیے ہوتی، ایک فنڈز چاہیے ہوتی۔
تو کہا کہ آج ہمیں نہیں پتا وہ کب آئے گا، لیکن اپنی پریپریشن ابھی سے شروع کر دیں اور آنے والے رسول کے لیے یہ تینوں چیزیں ہم جمع کریں تاکہ جب وہ آئیں تو انہیں زحمت نہ ہو، ویٹ نہ کرنا پڑے کہ جی پہلے اپنی آرمی بناؤں اور پہلے آرمز اینڈ ایمونیشن جمع کروں اور پہلے فنڈ جمع کروں، ہر چیز تیار ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ اے اللہ کے رسول اپنا جہاد شروع کیجیے۔ وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے حبیب یاد کرو ان لوگوں جو تیرے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ خالی زبانی دعا نہیں تھی، پریپریشن بھی ہو رہی، لیکن وہی بات کہ لیک آف نالج، شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں شریعت سے گائیڈنس لو، اپنی بات اس میں کیوں ملا رہے؟ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک گیس کیا اور آپ دیکھیے تو ایک طرح سے ان کا گیس صحیح بھی تھا، لیکن لیک آف نالج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ایک جملہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا پریپریشن شروع کی؟ انہوں نے یہ پریپریشن شروع کی، کہا کہ جتنے فنڈز ہم لے کر آئیں، بہت تھوڑا تھا اس میں سے خرچہ کیا، یہ سب ہم آخری رسول کے لیے رکھ دیں۔ مدینہ بہت ہی فرٹائل ایریا تھا، کیوں؟ پہلی دفعہ یوز ہو رہا تھا، اس سے پہلے وہاں پہ کسی نے کوئی فصل نہیں اگائی، چنانچہ بہت زیادہ فصلیں تھی کھجور۔ کہا کہ اس میں سے جتنا ہمیں پروفٹ ہوگا اپنا ضروری خرچہ نکال کر باقی سب پیغمبر کے نام پہ جمع کر دیں گے۔ یہ وہ یہودی ہیں کہ جن کی آنے والی نسل کو آج کل ہم کنڈیم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ان کی سنسیئرٹی دیکھیں۔ اور کہا کہ اپنا ضروری خرچہ بھی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اتنا خرچہ جس سے ہم زندہ رہ سکیں، چنانچہ اگر 2 وقت کا کھانا ہم کھاتے ہیں ہم ایک ہی وقت کا کھانا کھائیں، اور اگر سال میں ہمیں 4 جوڑے چاہیے ہوتے ہم 2 ہی پہنیں گے، یعنی جتنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس میں بھی ہم کٹ کریں گے پیغمبر کے لیے، اب جو پیسے بچیں گے یہ سب جمع کرا دیں گے۔ یہ اس زمانے کا یہودی تھا، یہ اقبال نے شکوے میں، یہ جواب شکوے میں کہا ہے نا کہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے خنود، وہ یہودی تھے، آج مومن۔ خمس کے نام سے مومن کی جان نکلتی ہے، خمس دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ خمس کیا چیز؟ اگر امام ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے ماننے والے ہو جو کچھ کما رہے سب ہم کو دے دو، تو جو ہم اپنا عقیدہ شو کرتے ہیں، جو محبت شو کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح، دے دینا چاہیے، مگر وہ ہم سے محبت وہ کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں کرتے اتنی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کماتے ہو جتنا تمہارا ضروری خرچ ہے سب اس میں سے نکالو، ضروری بھی نہیں غیر ضروری بھی نکالو، اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارو، اب جو بچ جائے چلے۔ اگر امام یہ ڈیمانڈ کرے کہ اچھا جو بچ جائے وہ دے دو، تو یہ تو بالکل جسٹیفائی ہے نا کہ پہلے اپنا سارا خرچہ نکال لو، اور اس خرچے کے اندر تفریحات کی بھی اجازت ہے، عیاشیوں کی بھی اجازت ہے، اور سب کے بعد جو بچ جائے بچا ہوا دے دو۔ کھانے پینے کے اندر کسی کو بچا ہوا دے، برا بھی لگتا ہے، امام کہتے بچا ہوا دے دو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ بچت ہے لیکن تمہارے بچے ہیں، فیوچر ہے، کام آئے گا بعد میں، اس میں سے کچھ حصہ تم رکھ لو۔ اچھا اب اگر کہہ دیں بچے ہوئے میں سے آدھا تم رکھو آدھا ہمیں دے دو، تب تو بالکل جسٹیفائی ہے نا امام کی ڈیمانڈ۔ کہتے ہیں یہ بھی نہیں، ہم آدھا بھی نہیں مانگتے، بچے ہوئے میں سے 80% اپنے لیے رکھو، خالی 20% ہم کو دے دو۔ اس پہ بھی مومن تیار نہیں ہوتا، بدتمیز قسم کا مومن ہے، کہتا میں بلیو ہی نہیں کرتا خمس میں۔ اور اگر تمیزدار مومن ہے تو وہ ہزاروں قسم کے ایکسکیوز بنا کر کسی طرح خم سے بچتا، اور وہ یہودی سنسیئرٹی ان کی دیکھی، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی خدمت نہیں دے رہے، نہ معصومین کو اور نہ اپنے زمانے کے امام۔ کہا کہ 2 وقت کا کھانا اگر ہم کھاتے تھے کل سے 1 وقت کا کر دیں، اور 1 وقت کے کھانے میں بھی 2 روٹی کھاتے تھے تو ہم 1 روٹی کھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ شیعت ہمیشہ سے اتنی زیادہ دولت کی محبت کرنے والی رہی۔ جب متوکل نے 10ویں امام کے زمانے میں کربلا کی زیارت پہ پابندیاں لگائیں تو ایک پابندی آخر میں یہ کہ اتنی فیس دینا پڑے گی تب کربلا کے جانے کی پرمیشن ملے گی۔ کیا یہ ہسٹری میں نہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ اپنے کھانے روکے، فاقے شروع کر دیے، کپڑا پہننا چھوڑا، چتھڑے لگائے اور پیسے جمع کر کے متوکل کو دیے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہم ہیں۔ تو گزرے ہیں ہمارے یہاں بھی اتنے مخلص لوگ، اور 1-2 نہیں، پوری شیعت اس زمانے میں ایسی تھی۔ ان بزرگوں کی قربانیاں تھی کہ آج ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہیں کہ دشمن اتنے ظلم کرنے کے باوجود نہ ہمارا نام و نشان مٹا سکا، نہ ہمیں کمزور کر سکا۔ اب پتہ نہیں ہماری آج کی کمزوری ہماری اولاد کو کہاں تک پہنچا دے، خدا نہ کرے یہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو جو آپ سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سارے فنڈز جمع کیے، لیکن مدینہ پھر بھی سیف علاقہ نہیں،
تو اب کیا کریں؟ کہا جتنے فنڈز آتے ہیں یہ سب خیبر ٹرانسفر کر دو، کیونکہ خیبر پروٹیکشن کے اعتبار سے ایسا علاقہ تھا کہ بہت بڑی آرمی بھی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو کہیے کہ میرے مولا کی ذوالفقار تھی کہ خیبر کو فتح کیا، ورنہ ناممکن تھا خیبر کو فتح ہونا۔ کچھ ایسا اس کو نیچرل اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا، چاروں طرف ایسے پروٹیکشن تھے اور ریسٹرکشن کی باہر ہر پیسہ وہاں جاتا، خود فاقے کر رہے ہیں اور یہ پیسہ بھی بچا کے پیغمبر کے نام پہ جمع کرتے ہیں۔ مجالس کی برکت سے ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ جی مسلمان بچے خیبر سے پہلے انہوں نے کبھی کھجور تک نہیں کھائی تھی، فاقے تھے ان کے گھروں میں، والی کو دعائیں دیں کہ جن کی تلوار کے صدقے میں مسلمان بچوں کے پیٹ بھرے، لیکن جملہ سمجھیے، مدینے میں رہنے والا اگر کوئی کھجور نہ کھائے یہ بہت بڑی بات۔ یہ ایسا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ کوئی آدمی کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر رہتا ہے، اس نے آج تک کبھی برف نہیں چکھی، برف ہی برف ہوتی ہے وہاں، اور ہوتا کیا؟ مدینہ گڑھ ہے، سینٹر ہے کھجوروں کا اس وقت سے لے کے آج تک، لیکن یہ اتنے غریب تھے مسلمان، اور یہی مسلمان خیبر کے بعد کتنے امیر ہو گئے؟ دیکھیں ایک دم سے چینج کتنا بڑا آیا۔ یہی مسلمان صرف کتنے امیر ہو گئے کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہوا جو خیبر کی جنریشن، تو جو ان کی جائیداد تھی، جو ان کے ایسٹس تھے، ان کے وارثوں میں تقسیم ہوئی، باقی ساری چیزیں چھوڑے، گولڈ، پیور گولڈ، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے انہوں نے چھوڑے کہ 2 بیٹوں میں تقسیم کرنا ہے، کلہاڑی کے ذریعے سے گولڈ کے ٹکڑے کر کے بیٹوں میں دیے جا رہے۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی اس کی مقدار ہوگی۔ یہ خیبر سے سارا سونا نکلا کیسے؟ نکلا ہے کہ سارے عرب کے یہود اور اسپیشلی مدینے جتنا ان کے پاس بچتا، بلکہ بچاتے ہیں، وہ سب خیبر شفٹ کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ آخری رسول آئے گا، اسے فنڈز چاہیے ہوں گے۔ یہ سارے فنڈز جو بعد میں پیغمبر کے اگینسٹ استعمال ہوئے خیبر تک، اس سے پہلے یہودیوں نے جتنی سازشیں کی، یہ سارے یہ وہ فنڈز تھے جو ان کے بزرگوں نے پیغمبر اسلام کے نام پر جمع کیے تھے۔ تو خیبر کی جنگ میں مال غنیمت نہ ملا، یہ کہیے کہ پیغمبر کے نام پہ جو پیسہ جمع تھا وہ امانت پیغمبر کو ملی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اتنا چینج کیسے آیا۔ دوسری بات یہ کہا کہ یہودیوں جس کے یہاں بھی جو ہیلدی بچہ پیدا ہوگا اسے وہ بزنس سے، کاروبار سے، ہر چیز سے فارغ کر دیں، اس کا سارا خاندان اس کو سپورٹ کرے گا، اور اس بچے کو فوراً خیبر کے قلعے میں منتقل کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ شروع سے ہی، اتنی ارلی ایج سے ہی اس کو جنگ کرنا سکھائی جائے، اور اتنا زیادہ اس کو سیزن بنا دیا جائے، ایکسپیرینس قسم کا، کہ جب پیغمبر آئے تو دنیا کی بہترین فوج ان کے لیے تیار ہو۔ یہ مرحب، یہ انتر، یہ خیبر کے سردار، یہ وہ بچے تھے جنہیں پیغمبر کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے والدین نے مدینے سے خیبر بھجوایا تھا۔ وہ ایک طرح کی ملٹری اکیڈمی یا کاکول ٹائپ کا علاقہ بن گیا کہ ہر یہودی، جیسے ایران میں ایک رواج تھا اور ابھی بھی، کہ اگر ایک باپ کے 3 یا 4 بچے، تو جو سب سے بریلینٹ بچہ ہوتا، جو ذہانت کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتا ہے، جس کا IQ سب سے زیادہ بلند ہوتا، سارا خاندان کہتا ہے اس کا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، اسے اشتہاد کی تعلیم کے لیے بھیجوا دو۔ اور خاندان اپنے لیے پرائیڈ یا فخر محسوس کرتا کہ ہم میں سے ایک مجتہد بن رہا ہے جو سب سے ذہین بچہ۔ ہمارے یہاں جس بات کے بچوں میں کوئی بالکل ہی ناکارہ ہو جائے، دماغی اعتبار سے بہت ہی سلو ہو جائے، باپ پریشان ہو کہ یہ بچہ کچھ نہیں کرے گا، کہ اس کو دینی تعلیم کے لیے بھیجوا دو، مسجد کا مولوی بنے گا، کچھ نہ کچھ تو کما کھائے گا، ورنہ اور تو کسی کام کا نہیں۔ اور پھر ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جی 21 سینچری کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء کیوں نہیں ہے؟ ارے آپ نے ان پٹ کیا ڈالا ہے مشین میں جو آپ اچھے آؤٹ پٹ کی توقع کر رہے ہیں؟ جیسا را مٹیریل ڈالیں گے ویسا ہی پروڈکٹ بن کے نکلے گا۔ تو اب کنڈم، ناکارہ، نالائق، یتیم، بھیکاری بچے وہ بھجوائے جائیں۔ یہ تو پھر بھی حوزہ علمیہ اور دینی مدارس کی خوبی ہے کہ اس سے اس طرح سے ان کو پالش اور ریفائن کر کے تیار کرتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی باپ جو اپنے ذہین بچے کو کہے کہ اس کو ڈاکٹر نہیں بنانا، انجینئر نہیں بنانا، اچھی تعلیم نہیں دلوانا، حوزے میں بھجوانا؟ ایران میں یہی ہوتا۔ یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مرجع ہمیشہ ایران سے آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جی جو تقلید جن کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ عراقی ہوتے ہیں؟ وجہ یہ۔ لیکن خیبر کی ہسٹری پہلے پڑھ لیجئے، اپنے لیے تو بعد میں بہت چانس ہے آپس میں کمنٹس کرنے کا۔ کہا جو سب سے ہیلدی بچہ ہوگا اسے بھیج دیا جائے گا وہاں، اور یہ جنریشن سے سلسلہ چلا۔ تو خیبر کا قلعہ
جو اسلام کے اگینسٹ ایسا گڑھ بن کے رہ گیا بعد کہ پیغمبر کو سب سے زیادہ پرابلم خیبر نے پہنچائے. بہت مجبور ہو کر پیغمبر نے آخر میں خیبر پہ اٹیک کیا. پیغمبر جتنی جنگیں آپ دیکھ لیں ساری جنگیں وہ کہ اللہ کا رسول اپنے شہر میں دشمن آ رہا ہے اٹیک کرنے, چاہے بدر ہو, چاہے احد ہو, چاہے خندق, خیبر میں پیغمبر کو جانا پڑا اٹیک کرنے کے لیے, اس لیے کہ اتنی سازشیں, اتنے اسلام کے خلاف ان کے اسٹیپس کے عجیب آ گئے مسلمان. مگر جو خیبر کے پہلوان برابو انتر, جو خیبر کی دولت اسلام کے اگینسٹ تھی, یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کے فور فادر نے ان کو جمع کیا تھا کہ جب آخری رسول آئے گا تو یہ سب اس کی ہیلپ کریں گے. اور خالی زبانی باتیں نہیں, زبانی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے تیار, عقیدہ بھی اتنا ان کے دل کی گہرائی میں تھا. دیکھیے دو چیزیں ہیں اسلام میں اور ہر مذہب, ایک عمل, ایک عقیدہ. عمل ایسا کہ 2 وقت کے کھانے کو 1 وقت کا کھانا بناتے ہیں اور پیسے پیغمبر کے نام ٹرانسفر کرتے ہیں. عمل ایسا کہ اپنے بہترین بچے کو, پہلے زمانے کی سویلائزیشن میں جو طاقتور بچے ہوتے تھے نا, انہیں کھیتی باڑی کے کام میں لگایا جاتا تھا, وہاں پہ طاقتور بچے چاہیے. لیکن نہیں, جیسے آج کل ذہین بچے کو ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا ہے, اکاؤنٹنٹ بنانا, پہلے زمانے کا ہی کلچر. اپنے ذہین, اپنے طاقتور بچے کو خیبر بھجوا رہے ہیں. یہ عمل. اور عقیدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ خالی زبانی. عقیدہ کیا؟ عقیدہ یہ کہ جب یمن کے بادشاہ طبا نے مدینے پہ اٹیک کیا, یہ سب بہت پہلے کی ہسٹری ہے, حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے. یمن کا ایک بادشاہ تھا, اس زمانے میں یمن کی امپائر تو بہت بڑی امپائر. یمن واقعاً اسلام سے پہلے دنیا کے اندر ایک نمایاں مثال رکھتا ہے. ملکہ بلقیس اور سبا کا واقعہ اور سلیمان کا واقعہ قرآن بریس کر رہا. اس زمانے کے یمن کے بادشاہ نے مدینے پہ اٹیک کیا, اور اس زمانے کا جنگ کا طریقہ کار یہ, دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہود نہ اپنے ایکشن کے اندر فراڈ کر رہے ہیں, نہ اپنے عقیدے میں فراڈ کر رہے ہیں. دونوں چیزیں ان کی مضبوط. ہمارے ہاں جس کا عمل بڑا اچھا ہوتا, عقیدے میں بالکل وہ فراڈ ہوتا. یعنی اتنا زیادہ کہ اب زیادہ نماز پڑھنے والا ہم کو منافق کرنے لگا. ہمارے سامنے کچھ ایسے بیڈ ایکسپیرینس آ گئے کہ جب اب امام ابو حنیفہ کسی عراقی نے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ گیا, میں بہت پریشان ہوں, رو دیے. تم عراقی لوگ نواسہ رسول کو شہید کر دیا, اس پہ کبھی تمہیں کوئی افسوس نہ ہوا؟ مچھر کے خون کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہے. یہ جو ایک نیچر بن جاتا ہے نا جن کا عمل زیادہ. معلوم ہوا کہ رمضان ہم تو خالی 5 نمازیں پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھی جاتی, اور ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ آدھی آدھی رات تک کھڑے رہتے ہیں صف کے اندر, لائن کے اندر, زیادہ روزے رکھتے. تو عمل اچھا ہے تو عقیدے میں خرابی, اور عقیدہ بہترین ہے جیسے ہم لوگ, تو عمل میں کچا پنا. کہیں داڑھیاں صاف ہیں, کہیں حجاب صاف ہے, کہیں نمازیں صاف ہے, کہیں خمس صاف ہے, کہیں مکس گیدرنگ ہے, کہیں میوزک پارٹی. لیکن یہ یہودی دیکھیں اتنے پرفیکٹ تھے, اتنے پرفیکٹ تھے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان کا عمل آسان نہیں ہے. سننا آسان ہے, عمل کرنے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ خمس نہیں, باقاعدہ جو ان کی اصل انکم ہے وہ دے رہے. اپنے بچے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اولاد, خصوصاً پہلے زمانے میں اولاد تو بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی. قبیلے کی طاقت اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ میل ممبرس کتنے بھیج دیے. اور عقیدہ دل کی گہرائی کا. یمن کے بادشاہ نے اٹیک کیا. پرانے زمانے میں ہر شہر کا ایک اصول ہوتا تھا, شہر کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال بنائی جاتی تھی. تو وہ مدینے کے چاروں طرف بھی ایک باؤنڈری وال, اور جنگوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ اٹیک کرنے والا چاہتا تھا کہ کیجویلٹیز کم سے کم, تو وہ اپنی فوجیں لاتا, شہر کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ جاتا اور کہتا تھا ٹھیک, سپلائی لائن تو ہم نے ان کی کاٹ دی, کتنے دن تک یہ ریزسٹ کریں گے, آخر ایک دن ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے گا. یہ اس زمانے کی جنگوں کا طریقہ تھا. تو جیسے ہی کوئی طاقتور دشمن چاروں طرف سے شہر کو محاصرے میں لے کے گھیر کے بیٹھے جائے, شہر والوں کے لیے پہلا پرابلم یہ ہوتا کہ اب باہر سے تو کوئی سپلائی نہیں آئے گی. چنانچہ جتنا بھی فوڈ ہے راشننگ کے سسٹم کے تحت اسے کم سے کم خرچ کرو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم شہر میں گزاریں. یہ ایک طریقہ تھا جنگوں کا. اس کی تفصیل بتانا بیکار تو ہے, لیکن اس کے بغیر اصل واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے میں نے 2 منٹ آپ کے لے لی. اب خلاصہ سنیں. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یمن کا بادشاہ اپنے خیمے میں آ گیا, جو رائل قسم کا اسٹینٹ لگایا. نیکسٹ مارننگ اس کے سپاہیوں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا, ایسا کہ جو جنگوں میں کبھی نہیں ہوتا. گھبرائے ہوئے آئے بادشاہ کے پاس اور آ کر اس کو اطلاع دی. اس کو بھی یقین نہیں آیا, وہ بھی نکلا. کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے مدینہ بند ہو گیا,
یعنی مدینے کی سپلائی لائن کٹ چکی. جو خوراک جو فوڈ مدینے کے اندر ہے بس اسی سے ان کو گزارا کرنا, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بادشاہ کتنے دن تک یہاں رہے گا, 6 مہینے بھی رہ سکتا. مگر کیا منظر دے گا کہ یہودی بزرگ, کیونکہ مدینے میں زیادہ تر یا بوڑھے لوگ رہتے تھے یا کمزور لوگ رہتے تھے, جتنے ہیلتھی تھے وہ تو سب خیبر چلے جاتے تھے. یہ لوگ جو مدینے کی سٹی وال ہے اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں ان فقیروں کو دے رہے ہیں کہ جو شہر کے دیوار کے چاروں طرف آئے ہوئے. یہ اس لیے ان کو بڑا شاکنگ لگا کہ یہ لوگ جو اس وقت پرابلم میں آ گئے, ان کی اپنی سپلائی لائن کٹ گئی, انہیں تو ایک ایک کھجور اور گندم کا ایک ایک دانہ احتیاط سے خرچ کرنا, اور یہ ایسے ہیں کہ اس حالت میں بھی اس طرح سے غریبوں کو اور فقیروں کو جھولی بھر بھر کے دے رہے ہیں. گھبرا گئے. آخر بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی کو بلا کے لاؤ. اب یہ پیس ٹاکس تو چلتے رہتے ہیں, چنانچہ ایک آدمی کو بلائے یہودیوں میں. کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یمن کے بادشاہ نے اٹیک کیا. یمن اس زمانے کی سپر پاور, ملکہ بلقیس, سورہ سبا 34 نمبر کا سورہ پورا یمن کے پریس پر بھرا. کہا کہ اتنی طاقتور بادشاہ نے حملہ کیا. کہا ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اور کہا کہ تمہاری سپلائی لائن کٹ چکی ہے. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے. تو کہا کہ اس حالت میں تمہیں یہ خیال نہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا. بھائی آدمی جاب لیس ہو جاتا ہے اور ایسے ملک میں ہو کہ جہاں پہ نہ ملکہ خرچہ اٹھانے کو تیار ہو نہ وزیر اعظم خرچہ اٹھانے کو تیار ہو, تو کس طرح ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑ پکڑ کے خرچ کرتا. تو کہا کہ تمہیں احتیاط, بادشاہ پوچھ رہا. کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں, کیونکہ ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, قیامت بھی آ جائے, ہمارے شہر کے اوپر تو بھی قبضہ نہیں کر سکتا اور کوئی اور بادشاہ قبضہ نہیں کر سکتا. اتنا یقین. یہاں آرام سے پنکھے کے نیچے چھت کے نیچے بیٹھ کے کہنا آسان ہوتا, لیکن واقعاً جب آدمی کسی کرائسس سے گزر رہا اس وقت کا اتنا یقین, یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا کہ یہ شہر آخری رسول کا شہر ہے, ان کے آنے سے پہلے اور کوئی اس شہر پہ قبضہ نہیں کر پائے گا, اور ہمیں یقین ہے اپنے آخری رسول کے اوپر کہ ان کے شہر میں پہلے بادشاہ وہ بنیں گے, چنانچہ تو آ جائے کہ کوئی اور آ جائے. دیکھیے عام حالات میں عقیدہ بیان کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب واقع ہو گھر میں اور جب آدمی اس طرح سے دشمنوں کے درمیان گھرا, یہ عقیدے کی طاقت. یہاں تک کہ یمن کا بادشاہ ان کی بات سن کے اتنا امپریس ہوا کہ وہ آخری رسول کون ہے, تورات ان کے پاس تھی, اس میں سے پڑھ کے سنایا. کہا میرے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوئی, میں مجبور ہوں, اپنا ملک یمن چھوڑ نہیں سکتا ہوں, لیکن میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جب کبھی وہ آئے تو انہیں میرا میسج پہنچا دینا کہ میں ان پر ایمان لے آیا. اور اپنے ایک بہت ہی قریبی آدمی کو بلایا اور کہا کہ میں اس شہر ایک مکان اپنے پیسے سے خرید کے آخری رسول کے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور تم کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم ایک طرح سے اس کے کیئر ٹیکر ہوگے. تم مر جاؤ تو اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جانا. باقاعدہ اپنے حلال پیسے سے اس نے یہودیوں سے ریکویسٹ کی کہ میں اب جا رہا ہوں, تم نے ایسی بات کہی, میں جا رہا ہوں, تمہارا شہر تم کو مبارک ہو, لیکن ایک مکان میں اس میں خریدنا چاہتا ہوں تاکہ آخری رسول کو تم اتنی سروس دے رہے ہو میں بھی کوئی سروس دوں. انہوں نے کہا خوشی سے مکان خریدا اور اپنے ایک آدمی کو وہاں رکھا. پھر وہ مر گیا, اس کا بیٹا پوتا, یہاں تک جب پیغمبر مدینے آئے تو اسی خاندان کے شخص ابو ایوب انصاری اس وقت اس مکان کے کیئر ٹیکر تھے. پیغمبر ان کے گھر میں مہمان ٹھہرے تو دراصل یہ ان کا گھر نہیں تھا, یہ وہ گھر تھا جو پیغمبر کے نام بہت پہلے یمن کا بادشاہ گفٹ کر کے گیا تھا, لیکن واپس آئی, ابھی پہنچی. کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کو بھی چیک کرنے کے لیے, ایک تو اس کا عقیدہ دیکھا جاتا اور نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں, کرائسس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا. میدان کربلا میں شب عاشور چراغ کیوں گل کیا گیا؟ یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے عقیدے کی. کہ عام حالت میں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے یا علی یا حسین, مگر جب جان خطرے میں ہو, اولاد خطرے میں ہو, عورتوں کی عزت خطرے میں, اس وقت کون حسین کا ساتھ دیتا؟ یہ ٹیسٹنگ بھی ہوئی یہودیوں کی, پورے 100 میں سے 100 مارکس ملے. اور دوسرا اس کا عمل دیکھا جاتا تو عمل آپ نے دیکھا کہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی بہت محبت کرتا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, قرآن نے کہا کہ تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے. اور یہودی سے امتحان میں بھی 100 آؤٹ آف 100 لے کے پاس ہوئے ہیں. مال بھی رسول کے نام پر, اولاد بھی رسول کے نام پر. لیکن اتنا زیادہ پیغمبر کے لیے پریپریشن کرنے والے
اور اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ پیغمبر کا ویٹ کرنے والے اینٹی کلائمیکس آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ یہی خیبر کا علاقہ نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے اگینسٹ بنا بلکہ ایسا اگینسٹ بنا کہ آج 14 سینچریاں گزر چکی ہیں، خیبر کا ریونج اب تک لیا جا رہا۔ تو بھائی کہاں پہ کون سی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی تھی کہ پیغمبر کی ہیلپ کرنے والے، اور آخری بات اس سے ریلیٹڈ اور کہہ دوں کہ اتنا یہودیوں کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ بعد میں جب اس کے بعد عرب کے بدو قبائل یہ دیکھا کہ مدینہ تو بہت مالدار شہر ہے اور یہاں تو بڑے اچھے اچھے باغات، وہ آہستہ آہستہ کر کے مدینے میں انٹر ہوئے، پہلے مہمان بن کے آئے، پھر مدینے کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنے لگے، اور مدینے کے فاؤنڈیشن رکھنے والے یہودیوں کی وہ حالت ہو گئی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریڈ انڈین کی حالت ہو چکی تھی کہ ان کو ایک مرتبہ نکال پھینکا گیا، مگر اس کے بعد بھی یہودیوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ آتا تھا، ایک ہی جملہ آتا تھا، یہ جو بات کے بدو آئے جا رہا مکان دیکھا پسند آ گیا کہ بہت اچھا مکان ہے، کس کا؟ کہ فلاں یہودی کا، کہ اسے نکال باہر کرو، ہم اس پہ قبضہ کریں۔ اب پھر وہ جملہ سنی کہ مدینے میں یہودیوں کے یا بیمار لوگ رہتے تھے یا کمزور لوگ رہتے تھے یا بوڑھے لوگ رہتے تھے، اصل طاقت تو ان کی خیبر میں تھی، قبضہ ہو گیا، قبضہ ہو گیا، یہ آدمی کو اس کے مکان سے محروم کیا گیا، لیکن عجیب جملہ کہتا وہ گھر سے نکلا۔ کوئی اور بدو جا رہا ہے، اس باغ دیکھا کھجور کا، کہا یہ تو بہت اچھا باغ ہے، بہت اس کے اندر پروڈکٹ ہوتی ہے کھجور کی، کس کا؟ کہ اگر اپنے جیسے کسی بدو کا ہے تو سر جھکا کے آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ پتا ہے کہ وہاں سے بھی تلوار چلے گی، اور اگر پتا چلا کسی یہودی کا ہے قبضہ کر دو، معلوم ہے کہ ان میں طاقت بھی نہیں ہے اور وہ مقابلہ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان کی ساری جائیداد، آہستہ آہستہ ان کے سارے باغات وہ سب آ گئے مدینے کے ان کافروں کے ہاتھ میں، یہ بدو تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن جس کے بھی مال پہ قبضہ کرو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہوا جاتا تھا، کہتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہو کیئرس، یہاں ایک بہت محاورہ چلتا ہے نا، ہو کیئرس، جب بچے کہتے ہیں دل چاہتا ہے ایسے تماچا مارو، لیکن خیر ہو کیئرس، لیکن وہ جو ہو کیئرس کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ قبضہ کر دو، ہمیں کیا پرواہ، ہمارے پاس ہوتا تو ہم کون سا اس کو یوز کرتے، یہ آخری رسول کا ہے، وہ جب آئیں گے پھر ہماری حکومت ہوگی، پھر دیکھنا ہم گن گن کے بدلے لیں گے۔ ارے مکان پہ آپ قبضہ کر رہے اور وہ اتنے اطمینان کے ساتھ، دیکھیں بعض اوقات بولنے کا ٹون آدمی کو ہلا دیتا ہے سامنے والے ظالم کو، جائیداد پہ قبضہ کر رہے، باغ پہ قبضہ کر رہے اور ہر چیز کا وہ جواب دیتا ہے آخری رسول کو آنے دو، وہ ہمارا والا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی بادشاہت ساری دنیا میں قائم ہوگی، پھر دیکھنا یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ یعنی اتنا زیادہ انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا کہ یہ بدو بت پرست یہ ہل کے رہ گئے۔ آہستہ آہستہ ان میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ آخری رسول ہے کون کہ جس سے یہ لوگ اتنی محبت بھی کرتے ہیں اور اس پر اتنا سخت ان کا بلیو بھی ہے کہ اس کو ڈھونڈو۔ چنانچہ جب پیغمبر مکے میں ظاہر ہوئے تو یہ مدینے کے کافر یہودیوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے سب سے پہلے یہ پہنچے کہ جا کے دیکھو کہ یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ ہے تو یہودیوں کے پہنچنے سے پہلے تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ تم پہلے ہو جاؤ۔ اور اسی لیے یہ جو کافر بت پرست تھے جو شروع میں ظالم بن کے مدینے میں آئے تھے، یہودیوں نے اپنی مظلومیت میں بھی پیغمبر کا ایسا عقیدہ ظاہر کیا کہ یہ سب چینج ہو گئے، انہوں نے پیغمبر پہ اسلام پہلے ظاہر کر دی، پیغمبر مدینے میں آئے۔ اس وقت تک یہودی اپنے پرانے عقیدے پہ تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے سال تک پیغمبر کا انتظار کیا اور پیغمبر کے لیے ہم نے اتنی قربانی دی تو پیغمبر خود ہمارے گھر وزٹ کرنے آئیں گے، پیغمبر ہم کو بہت تعریف کریں گے، پیغمبر شاباش دیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے تو، دیکھیے یہ بہت بدتمیزی کا جملہ ہے لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے تو ہمارے دشمنوں کو سر پہ چڑھا دیا، بس اب جو یہ پیغمبر کے اگینسٹ ہوئے تو ایسے اگینسٹ ہوئے کہ اسلام اور یہودیت کی دشمنی ایک مثال بن کے رہ گئی۔ اتنا بڑا چینج آ گیا، کیوں؟ ایک زمانے میں اتنا مضبوط عقیدہ کہ ان کے عقیدے نے یمن کے بادشاہ کو مسلمان کر دیا، ان کے عقیدے نے مدینے والوں کو انصاری بنا کر مسلمان کر دیا، اور خود عقیدہ رکھنے والے پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ساری پریپریشن کر تو رہے کہ بھائی پیغمبر کے لیے آرمی بھی جمع کرو، پیغمبر کے لیے فنڈز بھی جمع کرو، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ کیا یہ والی پریپریشن ہم کو غیبت میں کرنا ہے، یہ اپنے اندازے چلیں گے، اپنے گیس چلیں گے، یا خود رسول سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا پریپریشن کر کے رکھنا، یہ بھول گئے۔ جو پریپریشن رسول کو چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔
اپنی طرف سے لیک آف نالج کی وجہ سے پریپریشن کی، وہ کام نہیں آئی، نتیجہ یہ نکلا کہ انتظار کرنے والے دشمن بن گئے، اور جو دشمن تھے وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے محب بن گئے۔ اب آئیے وہاں سے جہاں سے بات چلی تھی، قرآن نے کہا کہ یہ تو یہودیوں نے کیا، اور پیغمبر نے کہا کہ یہی میری امت بھی کرے گی، اور امام نے کہا یہی ہمارے شیعہ بھی کریں گے، کہ جو انتظار کرنے والے ہیں وہ مخالف بن جائیں گے، اور جو غیبت میں امام کے دشمن ہیں پتا چلا کہ وہی امام کا کلمہ پڑھنے والے بنیں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا اینٹی کلائمیٹ؟ اس کی ایک وجہ آج بتا رہا ہوں، یہ پریپریشن کا حصہ۔ ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن فار ظہور، اور باقی باتیں انشاءاللہ کچھ اس شب جمعہ کی 10 منٹ کی مجلس میں آئیں گی، اور کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ نیکسٹ سنڈے کے درس میں آئیں گی، جو رمضان سے پہلے کا ہمارا آخری درس ہوگا۔ ایک سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، آرمز اینڈ ایمونیشن اکٹھا کرنا، فنڈز اکٹھا کرنا، کیا یہ پریپریشن چاہیے؟ کیا یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے؟ جی نہیں۔ اب یہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ رہے تھے، چنانچہ جب دیکھا کہ پیغمبر کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بہت مختصر کر دوں بات، اس کی کیا ضرورت، جس کے پاس خدیجہ طاہرہ کی دولت کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ، اور حیدر کرار غیر فرار کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا سپاہی، اور ذوالفقار آسمانی کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہو، وہ یہودیوں کے یہ سارے اسباب لے کے کیا کرے گا؟ کچھ اور تیاری کرنا تھی، وہ بھول گئے۔ بھولے کیا؟ لیک آف نالج، ذہن ادھر گیا ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا۔ اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا۔ ہم جو خمس دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ امام ہمارے خمس کے محتاج، وہ تو ٹوکن منی ہم سے لی جاتی ہے فقط ہماری ٹیسٹنگ کے لیے۔ ٹوکن میں نے اس لیے کہا کہ تفصیل بتا دی کہ ویسے تو وہ 100% لے سکتے ہیں، اصل جو ہمیں پریپریشن کرنا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ وہ 2 مرحلوں کی پریپریشن ہے، پہلے آج سنیے گا، آئندہ جو اصل پریپریشن ہے وہ رمضان کی دعائے افتتاح میں بتائی گئی۔ تو آئندہ چونکہ درس رمضان سے پہلے کا لاسٹ درس ہوگا، کچھ رمضان کا بھی تذکرہ ایک آدھ جملے میں آئے گا، وہاں پہ وہ زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن 2 چیزیں چاہیے، ایک تو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آئندہ تقریر میں آئے گی، اور ایک جرنل ٹائم۔ وہ کیا؟ وہ یہ ٹاپک ذہن میں رکھیے گا کہ یہودی یہ غلطی کر چکے ہیں، جذبہ ان کا بالکل ٹھیک تھا، عمل بھی کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کو جو چاہیے وہ ہم تیار کر کے دیں۔ اپنی طرف سے سوچا یہ دینا چاہیے۔ تحفہ ہمیشہ دیا جاتا ہے جس کو دیا جا رہا اس کے حساب سے تحفہ دیا جاتا، اپنے حساب سے نہیں دیا جاتا۔ 4 سال کے بچے کی برتھ ڈے، اور ہمیں غالب کا کلام بہت پسند ہے، ہم ایک مرتبہ نکلے، ہم نے کہا اس بچے کو گفٹ دینا ہے، برتھ ڈے آ رہی۔ غالب کی شاعری کا کیا کہنا، دیوان غالب خرید کے اس بچے کو دے۔ 4 سال کے بچے کو دیوان غالب دیں گے، یا وہ دیوانہ بنے گا یا آپ کو دیوانہ سمجھے گا؟ کیا چیز ہوتی ہے دیوان غالب؟ 4 سال کا بچہ اگر آپ گفٹ دیں گے تو جھنجھنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی چیز۔ آپ کہیں گے عجیب نامعقول بچہ ہے، ہم نے اس کو افلاطون کی فلسفی اور برٹرن رسل کی فلسفی کی کتابیں لا کے دی، دنیا کا سب سے بڑا ٹریجر وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، اور وہ دوسرے کمبخت نے فقط $2 کی دکان سے کھلونا لے کے دیا، اس کے پیچھے پڑا ہوا۔ بھائی آپ کی عقل کا پھیر، جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے یہ دیکھو کہ اس کے لیے کیا چیز پسند ہے۔ ہم امام زمانہ کے لیے جو تیاری اپنے حساب سے کریں گے بیکار، یہ دیکھو انہیں کیا چاہیے۔ جو یہودی غلطی کر بھی چکے ہیں، اپنے حساب سے سوچا کہ ہم کہیں جنگ کرنے جاتے ہیں، ہمیں سپاہی چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو بھی سپاہی چاہیے ہوں، اور ہم جنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تلوار چاہیے تو ان کو بھی تلوار چاہیے، اور ہم جنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں فنڈز چاہیے تو ان کو بھی فنڈز چاہیے، سب بیکار ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اگینسٹ چلی گئی پیغمبر یہودیوں کو۔ امام آئیں گے، ہمیں ان کے لیے پریپیئرڈ ہو کے بیٹھنا، اور زیادہ وضاحت اس جملے کی نیکسٹ ٹائم کروں گا کہ آج کے دور میں اور زیادہ پریپیئرڈ ہو کے بیٹھنا۔ اگر کہ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا ظہور امام کب ہوگا، لیکن جیسا کہ ابھی برادر محترم علمدار صاحب صفت جعفر صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے کہ ایک آدھ کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری ہو گئی، تو اس میں اور زیادہ ہمیں محتاط ہو کے بیٹھنا۔ اور ایک پہلے تو ایک مختصر بات سنیں، آج 18 شعبان پچھلے سال 13 رجب کی محفل میں جو روایت میں نے پڑھی تھی نا، آج اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد تو ہوگی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ پچھلے سال 13 رجب کی روایت میں ایک محفل میں ایک روایت پڑھی تھی، اس کا دوسرا حصہ آج پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ امام زمانہ کو کیا چاہیے؟ فوج چاہیے۔
تلوار چاہیے، ہتھیار چاہیے، پیسے چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ تیار ہو کے بیٹھنا تو ان کے حساب سے تیار ہونا، جو چیز ان کو چاہیے ہوگی. اور اس کے لیے ایک بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ پوائنٹ، امام جب آئیں گے تو ود ان سیکنڈ ان کی آمد کی خبر ساری دنیا میں پہنچ جائے گی. اور نو ڈاؤٹ اس زمانے کے جتنے مومنین ہیں سب دوڑ کے امام تک جانا چاہیں گے. کچھ پہنچ جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. اس زمانے کے مومن تو مومن، اس سے پہلے کے مومن بھی آئیں گے. آدم سے لے کے پیغمبر اور خاتم سے لے کے 11ویں امام تک، اور غیبت صغرا کے پہلے دن سے لے کے غیبت کبرا کے آخری دن تک جو مر چکے ہیں سب آئیں گے. چنانچہ قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، سلمان فارسی کا تذکرہ. لیکن بہرحال بیسک ذمہ داری تو ہوگی اس زمانے میں جو زندہ مومن پہنچو. اب جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان شارٹ جو ایک جملہ روایت میں آتا ہے، یا تو اپنے عقیدے کی وجہ سے ہم اس کو اسی طرح ایز اٹ از لے لیتے ہیں، اور یا پھر اپنی لیزینس کی وجہ سے اس میں غور ہی نہیں کرتے. وہ کیا جملہ آتا ہے کہ جب پہنچیں گے تو امام اس شان کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کا فرش بچھایا جاتا تھا بفور اسلام. یعنی امام کی بیٹھ خانہ کعبہ کی اس دیوار سے لگی ہوگی جس دیوار میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ. سیدھے ہاتھ پہ ذوالفقار حیدر رکھی ہے، الٹے ہاتھ پر علم اسلام لہرا رہا. یہ وہ علم اسلام ہے جو صرف 2 جنگوں میں لہرایا گیا تھا، ایک بدر کی لڑائی میں، ایک جمل کی لڑائی میں. ایک لمبی سی کیو ہے، لوگ کھڑے ہیں امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. امام کا سیدھا ہاتھ پھیلا، ہر آدمی آتا ہے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے چلا جاتا. سب سنا ہے آپ کہ جائیں گے اور بیعت کریں گے. کتنا زیادہ یہ اگینسٹ لاجیکل یا ان لاجیکل ہے. کبھی غور تو کیا ہوتا آپ نے اس جملے پر جو ہر روایت میں آیا، مگر کامن سینس کے بھی اگینسٹ ہے، لاجک کے بھی اگینسٹ ہے، شریعت کے بھی اگینسٹ ہے، ہیومن نیچر کے بھی اگینسٹ ہے. اور روایتوں میں ہے کہ یہی ہوگا. وہ کیا ہے کہ امام کا ہاتھ پھیلا ہوگا، امام کہیں گے بیعت کرو میری. کبھی بھی بیعت اس طرح نہیں کرائی جاتی. یہ سینس لیس بیعت، یہ کامن سینس کے اگینسٹ ہے، یہ لاجک کے اگینسٹ، یہ شریعت کے اگینسٹ. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹوٹلی اپنے آپ کو آپ کے کنٹرول میں دے رہا ہوں، تو پہلے اس آدمی کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کس بات کی بیعت لے رہا ہوں. جیسے الیکشن آج کل ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنا ایک منشور پیش کرتی ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ان سے ایگری کر رہے ہو تو آؤ ہم کو ووٹ دو، ڈس ایگری کر رہے ہو مت دو. ایک طریقہ ہوتا ہے. بیعت کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ کہ گویا آپ کسی کو بلینک پیپر دے دیں کہ اس کے نیچے سائن کرو. کیا کوئی لاجک قبول کرتی ہے بلینک پیپر پہ سائن؟ کامن سینس کہتی ہے کہ اس طرح بلینک پیپر پہ سائن کرو. کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ بلینک پیپر پہ سائن کر دو؟ کیا ہیومن نیچر اس کے لیے راضی ہے کہ بلینک پیپر پہ سائن کر دو؟ یہ بیعت بغیر پہلے یہ بتائے ہوئے کہ میں کس بات کی بیعت لے رہا ہوں. بیعت لینا ایسا ہے جیسے کسی سے بلینک چیک پہ سائن کرے گا. کوئی تیار نہیں ہوگا اس طرح سے بلینک چیک پہ سائن کرنے کے لیے. مگر امام یہی کریں گے. ارے بیعت لی جا رہی ہے تو پہلے بتاؤ نا کس کام کی بیعت ہے. اس وقت اگر کبھی غور کیا ہوتا کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ، یعنی ظالم سے ظالم، بدتر سے بدتر، گناہگار سے گناہگار حکمران نے بھی جب بیعت لی تو پہلے ضرور بتایا تھا کہ میں کیوں بیعت لے رہا ہوں. چاہے وہ 3 ہفتے پہلے ہارون والا واقعہ ہی کیوں نہ کہ اپنی جان، اولاد، مال، ایمان سب میرے نام پہ دو، اس بات کی بیعت. چلو یہی کہو اور بیعت لو. مگر امام کچھ نہیں کہہ رہے تو مولا یہ کون سی بیعت؟ جو ایک عام کامن سینس کا آدمی نہیں لیتا کچھ یہ کہ آپ اس طرح بیعت لے رہے. تو مسکرا کے کہیں گے کہ مجھے کیا ضرورت، اس لیے کہ پہلا امام امامت کا منشور دے چکا ہے کہ یہ امامت تم سے چاہتی ہے. آخری امام اسی امامت کو نافذ کرنے آئے گا. دادا نے پیغام دیا ہے، پوتا بیعت لے رہا. اگر ہم کہیں گے مولا دادا اور پوتے کے درمیان گیپ کتنا آ گیا، وہ سن 30 عام الفیل میں تھے، یعنی اسلامک ایئر ہے 1422، اس سے بھی 23 سال پہلے میرا مولا پیدا ہوا. وہ 14.5 سینچری پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا، آپ آ جا رہے ہیں، کتنا گیپ آ گیا. مسکرا کے کہیں گے کہ اللہ کے نظام میں اس گیپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جیسے اس کی 2 واضح مثالیں. پہلی مثال، مذاق کے طور پہ علماء کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک اذان ایسی بتائی ہے جو اپنی سمجھ میں نہیں آتی.
اور ایک نماز ایسی بتائیے جو اپنی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نماز سے پہلے کال ہوتی ہے، اذان ہوتی، یہ وہ نماز ہے جس سے پہلے کوئی اذان ہی نہیں، اور اذان کا مقصد ہے لوگوں کو بلانا، تو اس کے بعد نماز ہونی چاہیے۔ ایک ایسی اذان ہے اسلام میں کہ اذان ہی اذان ہے، اس کے آگے کوئی نماز نہیں۔ وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جا رہی ہے، اس کے بعد اذان کا مطلب کیا؟ حی علی الصلاۃ ہو، نماز کے لیے، تو کون سی نماز؟ اس کے بعد تو کوئی نماز نہیں۔ اور نماز وہ جو نماز جنازہ ہوتی کہ نماز تو ہے لیکن اس سے پہلے اذان نہیں، تو وہ اذان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ اذان کے بعد نماز ہونی چاہیے، وہ غائب۔ یہ نماز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نماز جماعت سے پہلے اذان ہونی چاہیے۔ مسئلہ شرعی نہیں بتا رہے، علماء اس چیز سمجھا رہے، کہا لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اذان اور یہ نماز ایک ہی عبادت کے دو حصے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ گویا انسان کی ساری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال جس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چیٹنگ بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، اللہ کے اگینسٹ بھی جاتا ہے، شریعت کے اگینسٹ بھی جاتا ہے، یہ کتنی ہے؟ یہ 70 80 سال نہیں ہے۔ سمجھ لو بس اتنا ہے کہ جیسے وہ اذان کہی گئی، یہ نماز پڑھی گئی، اذان اور نماز کے درمیان کا گیپ یہ پوری ہیومن لائف کا خلاصہ۔ یہ سمجھ کے زندگی گزارو، یہ ساری زندگی جس میں اتنے سارے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اتنا سا وقفہ ہے کہ جیسے مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد امام جماعت نے پیش نماز نے نماز پڑھائی۔ اب گیپ آ گئے، 70 سال کا گیپ آتا۔ آسٹریلیا کی ایوریج ایج غالباً 68 یا 69 یا 70 سمجھ لی۔ وہ اذان دی جب بچہ پیدا ہوا، یہ نماز پڑھی جب یہ بوڑھا دنیا سے رخصت ہوا، لیکن کہا کہ یہ تمہارے نزدیک گیپ ہوگا، اللہ کے نزدیک 60 سال 70 سال کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بلکہ قیامت کے لیے قرآن نے کہا ایک دن 50,000 سال کا، تو 50,000 سال کا تو خالی ایک دن ہوتا۔ اس اعتبار سے تو ہماری زندگی آدھے منٹ بھی نہیں ہوتی، شاید کچھ سیکنڈ ہوتی۔ دوسری مثال دیکھ لو، جس کے لیے اس سال الحمدللہ پنجتن سینٹر کے مومنین تیاری تو کر رہے ہیں، اب آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تیاری تو کر رہے ہیں۔ حج، جب کبھی ہم حج میں جاتے ہیں، مکے میں انٹر ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ میں کئی بار مختلف ٹاپکس میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ لبیک عربی زبان میں ریپلائی والا کلمہ ہے، لبیک سے کبھی بات شروع نہیں کی جاتی۔ لبیک ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے جب پہلے کسی نے کوئی بات کہی ہو، اس کے جواب میں ہم کچھ کہنا جا رہے ہیں۔ چنانچہ عرب دنیا میں جو اسکول ہوتے ہیں، وہاں جو اسٹوڈنٹس کا اٹینڈنس لیا جاتا، رول نمبر 1 رول نمبر 2 جواب دے گا لبیک، پہلے ٹیچر پکارے گا پھر جواب آئے گا۔ تو ہم جو مکے میں گھسے جا رہے ہیں لبیک 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 کہتے ہو، حاضر ہوں حاضر ہوں، مکے والا تو وہی جملہ کہتا ہے جو لاسٹ سنڈے کو میں نے بتایا تھا کہ جی کہاں آ رہے ہو، ہمیں نہیں چاہیے تم نے تو ہمارے شہر کا نعوذ باللہ ستیہ ناش کر دیا ہے، نہ کھانے کی چیزیں ملے، نہ ٹریفک میں گاڑی آگے بڑھانے کی جگہ ملے، نہ آرام کی جگہ ملے، لے جاؤ اپنا خانے کعبہ۔ تو جس سے ہم کہہ رہے ہیں حاضر ہو، وہ تو کہتے ہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں تمہاری حاضر، لیکن ہم اس سے تو تھوڑی کہہ رہے، پھر ہم کس سے کہہ رہے؟ جو ہم خدا سے کہہ رہے۔ تو لبیک خدا سے نہیں کہا جاتا، لبیک کسی کا جواب ہوتا۔ کہا خدا نے پہلے ہمیں پکارا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ، سورہ حج کی آیت۔ اے ابراہیم کعبہ تو بنا دیا، اب مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دو، ساری دنیا سے لوگ دوڑ کے آئیں گے۔ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم گزرے، یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے کچھ لوگوں نے۔ 4000 سال پہلے ہمیں بلایا، 4000 سال بعد ہم کہہ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کے یہاں 2000 4000 سال کا گیپ کوئی گیپ نہیں مانا جاتا۔ چنانچہ پہلے امام نے یہ بتا دیا کہ امامت چاہتی کیا ہے ماننے والوں سے، آخری امام نے آتے ہی ٹائم ویسٹ نہیں کیا، ہاتھ پھیلا دیا کہ جسے اس پالیسی سے اتفاق ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ 13 رجب کی محفل یاد کیجئے پچھلے سال کی، جس دن میرا مولا دنیا کے سامنے آیا، پیدا 13 رجب کو ہوا، 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہا، 16 رجب کو دنیا کے سامنے آیا۔ تو سارا عرب صحن کعبہ میں کھچکھچ بھرا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ 3 دن بند ہو گیا تھا، اور ہر آدمی خانہ کعبہ میں انٹری چاہتا تھا عمرے کے لیے، اور جگہ نہیں مل رہی، یعنی خانہ کعبہ نہیں کھلا۔ تو اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرے مولا دنیا کے سامنے پہلے اپنے چہرے کی زیارت کرا، جیسے ہی، اور وہ معجزہ ریپیٹ ہوا، بلکہ صحیح معنوں میں تو معجزہ 16 رجب کو پیش آیا۔ 13 رجب کو دیوار کعبہ شق، دیکھنے والے بہت کم لوگ تھے کیونکہ مڈ نائٹ کا وقت ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن جب دوبارہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر ہے، وہی دیوار شق ہوتی ہے، اس وقت سارا مجمع موجود، پورا صحن کعبہ چھلک رہا، لوگ حیرت سے یہ معجزہ دیکھ رہے، اور ایک مرتبہ میرا مولا پیغمبر کے فرمان پر قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا۔ وہ آیتیں آپ پچھلے سال سن چکے ہیں لیکن مختصر ہیں، پھر سن لیجیے۔ جیسے ہی دنیا کے سامنے علی کا چہرہ پہلی مرتبہ آیا، بے اختیار لوگوں نے علی کی زبان سے یہ سنا، قد افلح المؤمنون، کہ آج میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ انہی کو کامیابی ملی،
افلاح فلاح پائی، نجات پائی، کامیابی ملی ان مومنوں کو کا عقیدہ ہونا صحیح، درست ہونا صحیح، پہلے مومن ہو، لیکن خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں کو کامیابی ملی جو نماز کے اندر پورے کنسنٹریشن یا خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے کوئی لغو بات آتی، امام نے کہا کہ لغو کے 3 معنی، گانا، غنا یا میوزک کی ایک قسم، جھوٹ اور غیبت۔ جب ان کے سامنے گانا بجانا ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت ہوتی ہے، یہ منہ پھیر کے آگے گزرتے ہیں۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور یہ لوگ زکوٰۃ اور مالی واجبات کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ لَحَافِظُونَ، یہ لوگ حرام کاری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ لوگ جو امانت رکھتے ہیں تو پورا اس کا حق ادا کر کے واپس کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر والذین اولئک والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ اپنی نمازوں کو ضائع ہونے اور ویسٹ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ویسٹ ہونے کے لفظ میں وہ بھی آ گئے کہ جو شراب بھی پیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی آ گئے جو مکس گیدرنگ بھی شوق سے اٹینڈ کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو خمس کو روکتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نمازیں ویسٹ کرنا، کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو بچاتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، انہیں اللہ جنت فردوس کا مالک بنائے گا۔ لفظ وارث آیا ہے، لفظ وارث آیا ہے، اور قرآن نے امام زمانہ کے لیے کہا عبادی الذین اورثنا، ہمارے یہ وہ بندے ہیں جنہیں ہم زمین کا وارث بنائیں گے۔ وہی لفظ جو مولا نے 16 رجب کو صحن کعبہ میں اتنے بڑے مجمع میں استعمال کیا، وہی لفظ قرآن نے زمانے کے امام کے لیے استعمال کیا۔ تو علی نے بتا دیا امامت تم سے بیعت لے رہی ہے، تم امامت کے لیے ووٹ دے رہے ہو، تم امامت کا ساتھ دے رہے ہو، لیکن پالیسی پہلے آ چکی ہے، نمازیں بچانا ہے، نمازوں میں خضوع و خشوع کا مظاہرہ کرنا ہے، حرام کاری سے بچنا ہے، زبان کے گناہوں سے بچنا ہے، کان کے گناہوں سے بچنا ہے، مالی واجبات کو ادا کرنا ہے، حقوق الناس، امانات اور عہد سیر جیسے واجبات کو ادا کرنا ہے۔ یہ امامت کا منشور ہے۔ چنانچہ جیسے ہی زمانے کا امام آیا، اس نے کہا ٹائم کیوں ویسٹ کیا جائے، خصوصاً جب زمانے کا امام آئے گا تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشر کا زمانہ ہوگا، ساری اینٹی اسلام طاقتیں مڈل ایسٹ میں جمع ہو چکی ہوں گی، کا ٹائم کیوں ویسٹ کیا جائے، پالیسی پہلے دی جا چکی ہے، جو اس پالیسی سے ایگری کرتا ہے وہ آ کر ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو یہ ہے امام زمانہ کی پالیسی، جس کے تحت امام اپنی آرمی کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنے طاقتور بچے جمع کرنا، اپنے پاس آرمز اور ایمونیشن جمع کرنا، اپنے پاس فنڈز جمع کرنا، یہ پریپریشن امام کی نہیں ہے، پریپریشن ہے ویسے بنو جیسا امام پہلے دن بتا چکا ہے، وہی آخری امام اپنے ظہور کے بعد پہلے دن بتائے گا۔ ایسا بن کے امام کا انتظار کرو، پھر دیکھو کہ امام آتا ہے تب بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، اور نہیں آتا ہے غیبت میں تم مر جاتے ہو تب بھی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ مگر اس کے لیے ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ درس کا عنوان بنے گا، اس لیے کہ آج اتنے سارے پروگرام، اور ویسے بھی میرے حساب سے مکمل محفل ہو گئی، مکمل درس ہو گیا، مکمل میسج پہنچ گیا، کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے یہودیوں کی جو بیسک غلطی تھی، یہ تو غلطی انہوں نے کی تھی، لیکن یہ غلطی بھی کیوں ہوئی، جو دعائے افتتاح رمضان المبارک کا میسج ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پیش کروں گا۔ تو یہ گزارش کر دی جائے کہ شب جمعہ یہاں اعمال ہوتے ہیں، نماز جماعت بھی اس دفعہ سے شروع ہوگی، اعمال شب جمعہ۔ اب نماز جماعت کا وقت ٹکرا رہا ہے تو پہلے نماز جماعت ہوگی، پھر حدیث قصہ اور دعائے کمیل اور قرآن کا ایک سورہ اور ایک مختصر مجلس، اس میں بھی کچھ تذکرہ غیبت میں ہماری ذمہ داریوں کا آئے گا، اور فل فلیج اور اس سال کی آخری تقریر غیبت میں پریپریشن کی وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگی۔ پروردگار ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہیں، تو علی اور حیدر کرار کے ماننے والے اور حسین کے عزادار، انہی معصوم ذات کا شخصیتوں کا واسطہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، خصوصاً ہمارے ہر اس گناہ کو معاف کر دے جو امام کی خدمت میں ہماری حاضری کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ جو لوگ آج کی اس محفل میں موجود ہیں، جو مومنین اور مومنات، خصوصاً انہیں اور ہر مومن اور مومنہ کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، ذکر امام زمانہ سننے والے ان مومنین اور مومنات کی جتنی حاجتیں ان کے ذہن میں ہیں وہ سب کو قبول فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا، ہمارے تمام مرحومین
خصوصاً اس وقت دنیا میں جہاں جہاں ان حالات میں صاحبان ایمان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس محفل میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تیرے دین کو ضرورت تو ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، ورنہ ہر مومن اور مومنہ کو رزق اور اولاد کے ہر امتحان سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ آج ہمارے جن بزرگ کے گھر خوشی ہوئی ہے اور جس کے اعتبار سے یہ دعوت ولیمہ ہے، اس خاندان کو اور خصوصاً اس نئے شادی شدہ جوڑے کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرما، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کو کامیاب و کامران فرما۔ ہمارے جو بچے VCE کے امتحان میں شریک ہو رہے ہیں یا شریک ہو چکے ہیں، جو امتحان چل رہے، انہیں اس امتحان میں اور ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان، خصوصاً ظہور ایمان کے امتحان میں کامیاب و کامران فرما، اور ان تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان تمام مظالم کے انتقام، خصوصاً شہدائے کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔